سرکاری ہاسپٹل میں یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، جو آپ کرتے ہو ہمارے پاس مال کے آخر میں آڈیٹر آتے ہیں جو آڈٹ مکمل ہونے پر کچھ پیسے رشوت لے کر جاتے ہیں، اب ان پیسوں کا مجھے لے کے جاتے ہیں رشوت، ہم مجبور ہیں دینے میں۔ میرے بھائی سرکاری ہاسپٹل میں تو آپ کوئی مجبور نہیں ہے، ویڈیو بنائیں اور پرائم منسٹر کے پورٹل پہ بھیج دیں یا یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں، کسی صحافی سے بات کر کے تو چڑھوا دیں، خبر دیکھیں تو صحیح کدھر جاتے ہیں وہ لوگ۔ آج کے دور میں تو آپ یہ بات نہ کریں، اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کو کوئی نوکری سے بھی نہیں نکال سکتے، کورٹ میں آپ چلے جائیں گے، کورٹ بحال کر دے گی آپ کو۔ ہاں اگر کہیں پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پھر یہ خطرہ ہوگا، اور اگر یہ سب کچھ اس ہاسپٹل کے مالک کی مرضی سے ہو رہا ہے پھر آپ اس میں گناہ گار نہیں ہے، وہ خود گناہ گار ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا، جس طرح سرکاری ٹھیکے باز ٹھیکیداروں نے لیے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے جائز بل کلیئر کروانے کے لیے بھی تھوڑی بہت رشوت دینی پڑتی ہے، تو اس میں رشوت لینے والا گناہ گار ہوگا، دینے والا تو بیچارہ اپنا جائز کام کروا رہا ہے۔ ناجائز کام کے لیے رشوت دینا اور کسی دوسرے کا حق مارنا اس کے اوپر گرفت ہے۔ جائز کام کے لیے بھی رشوت دینا گناہ ہے، لیکن جب ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہ ہو، پھر آپ اس کو اسی طریقے سے جس طرح قرآن میں آیا نا کہ حرام 4 دفعہ قرآن میں کم از کم آیا، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ نحل میں، سورہ مائدہ میں، کہ تمہارے لیے 4 چیزیں حرام ہوئی ہیں، کیا؟ بہتا ہوا لہو، مردار خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کے وقت۔ ہاں مگر جب تم اضطراری کیفیت میں ہو تو پھر تم اگر بغاوت نہ رکھو، سرکشی تم میں نہ ہو، تو پھر تم اس میں سے کھا سکتے ہو، لیکن اتنا جس سے جان بچ بس۔ تو اسی کے تحت دل میں برا جانتے ہوئے آپ یہ کریں تو وہ لینے والا گناہ گار ہوگا۔ باقی وہ حدیث ٹھیک ہے سنن ابن ماجہ میں کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہیں، لیکن اس صورت میں جب کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔ ویسے تو آپ دیکھیں زنا کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی گناہ گار ہیں، لیکن اگر زنا بالجبر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے مجبوراً تو اس میں پھر صرف کرنے والا ہی گناہ گار ہوگا نا، جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو گناہ گار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب تو کئی ایک کام غلط ہو رہے ہیں، مثلاً اب یہ جو بجلی کا بل لیٹ جمع کروانے کے اوپر فائنینشل پینلٹی ڈال دینا ہے تو یہ حرام ہے۔ اسلام میں آپ مقروض کو مہلت دیں گے، مقروض سے آپ پیسے چارج نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو سود ہے، پیسے کے بدلے پیسہ، تو آپ نہیں کر سکتے اس میں، کیونکہ بجلی تو اس نے اگر 10,000 کی استعمال کی ہے، بجلی کے بدلے پیسہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس 10,000 کی بجلی کے اگینسٹ اسے 11,000 کا بل ڈالنا اس لیے کہ اس نے 1 مہینہ لیٹ جمع کروایا، تو اب آپ 10,000 کے اوپر 1,000 فالتو لے رہے ہیں۔ بجلی تو اس نے 10,000 کی استعمال کی ہے، کموڈٹی انوالو ہے، لیکن جدھر تک کموڈٹی انوالو ہے وہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب آپ نے پیسے کے بدلے پیسہ لیا تو یہ ہو گیا پھر حرام۔ لیکن اب مجبوراً ہمیں دینا پڑتا ہے کیونکہ گورنمنٹ میں قوانین غلط ہے۔ گوروں نے تو دیکھے نا جی، اگرچہ سودی کام ہے لیکن وہاں پہ انہوں نے حل نکال لیا ہے، وہاں پہ تو ایڈوانس آپ جس طرح یہ اپنا موبائل لوڈ کرواتے ہیں نا، آپ کے بجلی بھی لوڈ ہو جاتی ہے، میٹر ایسے یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ لگیں گے، اس میں ٹھیک ہے آپ 50,000 کا اگر ڈلوائیں، جیسے ہی 50,000 آپ کے پورے ہوں گے پیچھے سے بجلی کٹ آف ہو جائے گی، سود کے چانسز ہی نہیں رہیں گے۔ تو اس سے اوور کم تو اس طرح کے ایشوز کو کیا جا سکتا ہے آج کے دور میں، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے۔